بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے جمیع ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اور تسلیمات کہو۔ درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا، درود پاک کا ہدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں پیش کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس سے درود پاک پڑھنے والوں کو کیا مقام اور کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ تو اسی چیز سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، کہ یہ سنت الہی بھی ہے اور وظیفہ ملائکہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، کس طریق پر بھیجنا، یہ اب بچپن سے ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، مختلف احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ میں نے آج موضوع گفتگو کے لیے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک منتخب کیا ہے۔ یہ قول مبارک حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کو نقل فرمایا ہے، اور یہ قول مبارک اسی بابت ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے اور اس کو کیا کیا فضیلتیں اور فضائل حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے مرتبہ اور مقام کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس سے متعلق ہے یہ حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک بطور خاص 3 وجوہات کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کی جو ابتدا کی ہے وہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول مبارک سے کی ہے۔ مکاشفۃ القلوب کا جو باب اول ہے وہ ہے تقوی کا بیان، یعنی کہ باب اول اور اس کتاب دونوں کی ابتدا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول مبارک سے ہو رہی ہے، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم آج جس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور میری اور آپ کی ملاقات یوٹیوب کے اس چینل پرسکون اور خوشگوار زندگی میں ہوا کرے گی، اس کی ابتدا بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول مبارک سے کریں۔ اس کی دوسری وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مختلف احادیث اور آپ کے مختلف اقوال جو کہ درود مبارک سے متعلقہ ہیں وہ آپ نے پڑھے، مختلف علماء کرام سے سنے، لیکن یہ جو قول مبارک ہے یہ بہت کم کتابوں میں بیان ہوا ہے اور عوام الناس میں اس کی اتنی سماعت نہ ہے، لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے، آپ کے ساتھ میں اس قول مبارک کو شیئر کرنے کی، آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اور تیسری بات کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو اور مجھے بھی معلوم ہو کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس حد تک خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کو کیا مقام ملتا ہے، کیا فضیلتیں اور فضائل اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت کا اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک پڑھنا۔ لہذا ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب کے باب اول تقوی کا بیان، اس کتاب کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قول مبارک سے ہو رہی ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حیث اور کس عظمت کا بزرگ جو فرشتہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا کہ اس کے دونوں پر جو ہیں وہ پوری کی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک فرشتے کو یہ سعادت بھی دی ہے کہ اس کو اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے، اس کو اپنے قریب رکھا ہوا ہے کہ اس فرشتے کا جو سر مبارک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور اس کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ وہ کون سی زمینیں ہیں؟ اس کائنات میں کہاں کہاں وہ زمینیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس سے بھی آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس فرشتے کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اور وہ کتنا بڑا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ 7 زمینوں یا 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اور تمام مخلوق کی گنتی کے برابر اس کے پروں کی روئیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یہ نہیں ہے کہ اس کے پروں کی جو روئیں ہیں وہ تمام انسانوں کے برابر، نہ، کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جو بھی جہان اور جس جہان میں جو بھی مخلوق موجود ہے وہ چاہے یہاں سے کروڑوں اربوں خربوں نوری سال پہ ہو، عالم جنات میں سے ہو، عالم انسان میں سے ہو، عالم حیوانات میں سے ہو، عالم ملائکہ میں سے ہو، جہاں جہاں جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات موجود ہیں، سمندروں کے اندر ہیں، پانیوں کے اندر ہیں، زمینوں کے اندر ہیں، ستاروں میں ہیں، سیاروں میں ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے، اس تمام مخلوق کی گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کے پروں کی روئیں بنائی ہیں۔ اور پھر فرمایا
جب میری امت کا کوئی مرد مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگائے۔ پس وہ غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو پروں کے ہر روئیں سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش مانگتا رہے گا۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ کی سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کتنی عظمت اور کس بزرگی والا ہے، جو وہ میں نے پہلے جس حد تک میں بیان کر سکتا تھا میں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی بھی شخص، تو اس فرشتے کا کام کیا ہے کہ وہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اس فرشتے کے پروں سے جو نور کے قطرے گرتے ہیں، اس کے ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جو فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے تا قیامت بخشش کی دعا کرتا ہے۔ یعنی کہ درود پاک پڑھنا جہاں اس کی اور سعادتیں اور فضیلتیں تو ہیں، لیکن اس کی جو ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام یہ ہے کہ اتنے فرشتے کہ جن کی انتہا ہی نہیں، کہ جب وہ اب درود پاک پڑھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی ملائکہ، اتنے ہی فرشتے پیدا کرتے جائیں گے جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے جائیں گے۔ لہٰذا درود پاک پڑھنا دوسری سعادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بخشش کا 100% ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ایک دانشور کا قول نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دانشور کا کہنا ہے کہ بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں اور روح کی سلامتی تھوڑے گناہوں میں اور دین کی سلامتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے۔ لہٰذا آئیے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو ہمیشہ ذکر درود سے تر رکھے۔ اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو اور اس حدیث مبارکہ کو پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔